السلام علیکم۔ ناصر افضال نے شوگان کے کیس کو مضبوط بنانے کے لیے دن رات ایک کر دیے تھے۔ وہ اپنی روایتی حیثیت میں اپنے تمام کام سر انجام دے رہے تھے۔ پولیس کی زندگی میں شاید ہی ان سے زیادہ نیک نام اور مستعد افسر منظر عام پر آیا ہو۔ اعلیٰ حکام کو ان پر اتنا اعتماد تھا کہ وہ آنکھیں بند کر کے ناصر افضال کے سلسلے میں تعاون کیا کرتے تھے، اور پھر اس بار تو ناصر افضال نے ایک بہت بڑی مہم سر انجام دے کر ایک ایسے مجرم کو گرفتار کیا تھا جو بین الاقوامی اہمیت کا حامل تھا۔ پولیس کے اعلیٰ ترین افسر اور دوسرے لوگ ناصر افضال کے شانہ بشانہ کام کر رہے تھے۔ ناصر افضال نے اس جزیرے کے بارے میں بھی تفصیلات حکام کو فراہم کر دی تھیں جہاں تک انہوں نے سفر کیا تھا، اور جہاں سے وہ ڈاکو بحری قزاق شوگان کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے لائے تھے۔ ان تمام لوگوں کے بیانات پولیس کو دلوائے گئے تھے، اور یہ بیانات ریکارڈ کر لیے گئے تھے تاکہ شوگان کے خلاف جب عدالت میں کیس پیش کیا جائے تو ان بیانات کو سامنے لا کر شوگان کی شخصیت کو مستحکم کر دیا جائے۔ بات یہیں تک محدود نہیں تھی۔ دنیا کے کئی ممالک شوگان میں دلچسپی لیتے تھے، اور ایک طرح سے شوگان کی گرفتاری سیاسی مفادات کے حصول کا باعث بن گئی تھی۔ چنانچہ ان ممالک سے رابطہ بھی قائم کیا گیا تھا، اور وہاں سے فوراً ہی ان ممالک کی انتظامیہ کے نمائندے چل پڑے تھے، جو یہاں پہنچے تو ناصر افضال ہی کو ان کا استقبال کرنا پڑا۔ بہرطور اس وقت اخبارات بھی ناصر افضال کے ہی گن گا رہے تھے، اور اعلیٰ حکام کے ہونٹوں پر بھی ناصر ہی کا نام تھا۔ یہاں تک کہ جو غیر ممالک کی پولیس کے افراد آئے تھے وہ بھی ناصر افضال کی اس کارکردگی پر انگشت بدنداں تھے۔ شوگان کے کیس کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی تھی، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ شوگان بے شمار ممالک کے لیے باعث زحمت بنا تھا، اور اس نے ان ممالک کے لاتعداد افراد کو قتل کر دیا تھا۔ ان کے جہاز لوٹے گئے تھے۔ مال و اسباب کے علاوہ انسانی زندگیوں کا زیاں کسی طور برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ یہ ایک ایسا گورکھ دندہ بن گیا تھا جو اب ناصر افضال کے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ ان دنوں ان کی مصروفیات اس قدر عروج پر تھیں کہ آج نواں دن تھا اور وہ ایک بار بھی گھر نہیں پہنچے تھے۔ البتہ ٹیلی فون پر اہلیہ کو بتا دیا کرتے تھے کہ ان کی مصروفیات کیا ہیں۔ انہیں اپنے گھر کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ یہ بھی نہیں پوچھا تھا انہوں نے کہ سرخاب کا رویہ اس سلسلے میں کیا ہے۔ بہرطور گھر کے لیے بے چین بھی تھے، لیکن ذمہ داریاں ساتھ نہیں چھوڑ رہی تھیں۔ ان تمام معاملات کو ڈسکس کرنا پڑتا تھا، اور دن رات اعلیٰ حکام کی میٹنگیں ہو رہی تھیں۔ ان میٹنگوں میں غیر ممالک کے نمائندے بھی شامل تھے، اور ناصر افضال انہیں بتاتے کہ شوگان کے خلاف جو ثبوت انہوں نے حاصل کیے ہیں ان کی نوعیت کیا ہے۔ شوگان کی اس رہائش گاہ سے جہاں وہ بحری قزاق کی حیثیت سے رہتا تھا، جو انگلیوں کے نشانات حاصل کیے گئے تھے ان کے پرنٹ بنوا لیے گئے تھے، اور پھر لاک اپ میں قید بحری قزاق شوگان کے تازہ ترین انگلیوں کے نشانات حاصل کیے گئے جن میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں تھا۔ اس طرح ایک مضبوط ثبوت فراہم ہوا تھا۔ شوگان کی وہ تصاویر جو بعض جگہوں پر موجود تھیں، اور اس کے بعد اس کے اثاثوں کی تحقیقات۔ غرض یہ سارے کام اس طرح ہو رہے تھے کہ ان کے دن رات اس میں صرف کیے جا رہے تھے، اور کیس انتہائی مستحکم ہو گیا تھا۔ اب اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ آغا سیٹھ صرف ایک فراڈ نام ہے، اور اس کے پس پردہ بحری قزاق شوگان ہے۔ لیکن ایک اور سلسلہ بھی قانونی طور پر منظر عام پر آیا تھا، اور وہ یہ آغا سیٹھ کی موجودہ دولت میں لوٹی ہوئی دولت کتنی ہے، اور کاروبار کے ذریعے اس نے جو دولت کمائی ہے اس کی نوعیت کیا ہے۔ ویسے آغا سیٹھ نے اپنے طور پر اپنے آپ کو بہت صاف ستھرا رکھا تھا۔ انکم ٹیکس کے معاملات بالکل درست تھے۔ حکومت کے دوسرے واجبات بھی وہ بڑی باقاعدگی سے ادا کرتا تھا۔ اس طرح اس کی یہ دولت جو اس نے کاروبار کے ذریعے کمائی تھی، لوٹی ہوئی دولت سے الگ قرار دے دی گئی تھی، اور اس کا حساب کتاب بھی مرتب کیا جا رہا تھا۔ اس سلسلے میں اس کی فرم پر چھاپہ مار کر وہاں کا سارا ریکارڈ تحویل میں لے لیا گیا تھا، اور فرم کے کافی ملازمین کو اس سلسلے میں ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں جس کے لیے انہیں قانونی طور پر ہدایات دی گئی تھیں۔ فرم سیل ہو گئی تھی، اور وہ تمام کاروبار جس کا تعلق آغا سیٹھ کی ذات سے تھا حکومت کی تحویل میں تھے۔ ہر چند کے حکومت نے انہیں بند نہیں کیا تھا، چونکہ قانونی طور پر جو کام ہو رہا تھا اسے بند کرنا بھی حکومت کے بس میں نہیں تھا۔ یہ ذمہ داریاں احسن طریقے سے انجام پا رہی تھیں، اور ناصر افضال ایک ایک لمحہ اپنے فرض سے سبکدوش ہونے میں صرف کر رہے تھے۔
اور اس محنت اور لگن کے ساتھ انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا کہ لوگ آج بھی ان کے گن گا رہے تھے۔ 9ویں دن باہر طور انہیں کچھ فراغت حاصل ہوئی۔ بہت سے غیر ملکی نمائندے انہیں اپنے اپنے بیانات دے کر واپس جا چکے تھے، اور اس سلسلے میں طے یہ کیا گیا تھا کہ شوگان کے سلسلے میں اس ملک کی عدالت میں مقدمہ چلے گا۔ ہر شخص جو اس مقدمے کا فریق ہوگا اپنی اپنی معروضات پیش کرے گا۔ 9ویں دن کی اس فراغت کے بعد ناصر افضال نے اعلیٰ حکام سے گفتگو کی، اور اعلیٰ حکام نے ان کی اس محنت کو سراہتے ہوئے کہا، ناصر افضال صاحب، آپ نے اس عمر میں جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، ہم آپ سے اسی کی توقع رکھتے تھے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ساری زندگی آپ نے حکومت کے لیے جو کچھ کیا، یہ اس سے کہیں برتر ہو چکا ہے، اور اس سلسلے میں حکومت آپ کی ان کاوشوں کو نظر انداز نہیں کرے گی۔ شوگان کا مسئلہ تکمیل تک پہنچ جائے، اس سلسلے میں سفارشات پیش کی جائیں گی۔ جناب عالی، میں نے اپنے ملک میں جو کچھ حاصل کیا ہے وہ اتنا ہے کہ میں اس سے قطعی طور پر مطمئن ہوں۔ جہاں تک اعزازات کا تعلق ہے، انسان کی ہوس کبھی پوری نہیں ہوتی، میں انہیں خوش آمدید کہوں گا۔ اس کے علاوہ مجھے اس سے اور کوئی صلہ درکار نہیں ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آج 9 دن ہو چکے ہیں، میں اپنے گھر نہیں گیا۔ اگر مجھے اجازت ہو تو اب میں گھر کی خبر بھی لوں۔ ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں۔ انہیں اجازت دے دی گئی، لیکن واپسی سے پہلے ناصر افضال نے شوگان سے ملاقات کی تیاریاں کیں، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اس لاک اپ کے سامنے پہنچ گئے جس میں شوگان قید تھا۔ ناصر افضال نے خصوصی ہدایات کے تحت شوگان کو خصوصی مراعات فراہم کی تھیں۔ ہر طرح کی سہولت نہیں مہیا کی گئی تھی، اور اس سلسلے میں ناصر افضال نے اپنے خصوصی اختیارات سے فائدہ اٹھایا تھا۔ گو اس دوران غیر ملکی نمائندوں کے ساتھ اور مقامی اعلیٰ حکام کے ساتھ کئی بار شوگان سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس سے گفتگو بھی کی گئی تھی، لیکن وہ خالص اس کی ذات سے متعلق تھی۔ شوگان نے اپنے آپ کو بحری قزاق شوگان قبول کر لیا تھا، اور اس بارے میں اس نے کہا تھا کہ وہ ذرا تفصیل سے بیانات دے گا۔ ابھی حالات کا انتظار کر رہا ہے، اور یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی طرف سے کارروائیاں کرنے والا کون ہے۔ جب اس سے ملاقات ہو جائے گی تو وہ ناصر افضال کے بقیہ سوالات کے جواب بھی دے دے گا۔ اس وقت بھی شوگان بیڈ پر پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوا کسی سوچ میں گم تھا۔ ناصر افضال سلاخوں کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ پولیس مین کو اشارہ کیا گیا، اور پولیس مین نے فوراً ہی سلاخوں والا دروازہ کھول دیا، لیکن کافی فاصلے پر 4 پولیس مین مستعد ہو گئے تھے، کیونکہ ناصر افضال کو کوئی نقصان بھی پہنچایا جا سکتا تھا۔ آغا سیٹھ یا شوگان نے مسکراتی نگاہوں سے ناصر افضال کو دیکھا، اور اس طرح خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ ناصر افضال اس کے سامنے پہنچ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ہیلو مسٹر شوگان، کہیے کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہوں، آپ کے راج میں جی رہا ہوں، شوگان نے جواب دیا۔ کوئی ایسی تکلیف تو نہیں ہوئی آپ کو مسٹر شوگان جو آپ کے لیے کربناک ہو؟ شوگان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، نہیں، آپ کا بے حد شکریہ، واقعی آپ نے دوستی کے حقوق پوری طرح نبھائے ہیں۔ اگر یہ الفاظ طنز کی حیثیت رکھتے ہیں مسٹر شوگان، تو بہرطور میں ان پر کچھ نہیں کہوں گا۔ اگر ان میں سچائی ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی اپنی حیثیت الگ، لیکن میری نگاہوں میں آج بھی آپ کا مقام وہی ہے جو آغا سیٹھ کی حیثیت سے پہلے دن میری نظروں میں قائم ہوا تھا۔ اس کے لیے بھی شکریہ۔ مسٹر شوگان، آپ سے کچھ ذاتی سوالات کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ اس کی اجازت دیں گے؟ ہاں، کیوں نہیں، آپ سارے سوالات کرنے کا حق رکھتے ہیں مسٹر ناصر افضال۔ مسٹر شوگان، پہلا سوال تو میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آخر آپ کو بحری قزاقی میں ایسی کون سی دشواریاں پیش آ گئی تھیں جن کی بنا پر آپ نے وہ سلسلہ ترک کیا اور مہذب دنیا میں رہائش اپنانے کے بارے میں سوچا؟ شوگان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، اگر میں بحری قزاق شوگان ہی رہتا تو آپ زیادہ مطمئن ہوتے کیا؟ ناصر افضال ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئے، پھر انہوں نے کہا، نہیں، میرا یہ مقصد نہیں ہے، میں صرف یہ سوال کر رہا تھا کہ آپ نے بحری قزاقی کا سلسلہ ترک کیوں کیا؟ کوئی شخص ذاتی طور پر کچھ کرنا چاہتا ہے، اس کی اپنی ذاتی سوچ ہوتی ہے، اس کا انداز ہوتا ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ میں اس کام سے اکتا گیا تھا، اور میں نے شہری رہائش اختیار کرنا مناسب سمجھا تھا۔ اس میں کچھ ایسی شکلیں سامنے آئی ہیں مسٹر شوگان جو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ آپ کا عروج تھا اس وقت جب آپ نے یہ سب کچھ ترک کیا، اور انسان جب اپنے عروج پر ہوتا ہے، جب وہ اپنے حریفوں کو شکست دے دیتا ہے،
اور مطلق العنان ہو جاتا ہے تو پھر آپ اپنے مشاغل ترک کر دینا اس کے لیے مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ کس بنیاد پر تھا؟ میں نے عرض کیا، نہ بعض معاملات انسان کی اپنی سوچ تک محدود ہوتے ہیں۔ میں نے نہ اپنے عروج کے بارے میں سوچا، نہ اپنے زوال کے بارے میں۔ یہ بات شاید آپ کے علم میں آ چکی ہوگی۔ اگر نہیں آئی تو تھوڑی سی تحقیق آپ کو بتا سکتی ہے کہ بحری قزاق شوگان ہونے کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ کے اس شہر میں سیٹھ آغا کے حیثیت سے مشہور تھا۔ ویسے ایک انکشاف آپ پر ضرور کر دوں کہ یہ سارا کاروبار میں نے اس لیے نہیں پھیلایا تھا کہ میرے ذہن میں اپنا پیشہ ترک کرنے کا خیال تھا، بلکہ بس یوں ہی میں اپنی دوہری شخصیت رکھنا چاہتا تھا، اور آغا سیٹھ کی شخصیت اس سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ اب یہ دوسری بات تھی کہ کچھ عرصے کے بعد اس شخصیت کو اپنانے کا خیال آیا اور میں یہاں آ گیا۔ میں نے کاروبار شروع کیا اور اسے وسعت دی، اور آپ دیکھ لیجئے کہ میرا کاروبار کس طرح پھیل چکا ہے۔ لوٹی ہوئی دولت سے میں نے بلا شبہ بہت کچھ کمایا ہے، لیکن اس کے ذریعے جب میں نے کاروبار کا آغاز کیا تو اس کاروبار سے بھی میں نے بہت زیادہ منافع حاصل کیا، اور اس وقت تقریباً 1 ارب ڈالر کی رقم ایسی ہے جو کسی قسم کی لوٹ مار سے الگ ہے، اور وہ یقینی طور پر میرے بیٹے وستونیا کی ملکیت ہوگی۔ اگر میری ملکیت کو ضبط کر لیا جائے تو یہ رقم قانونی طور پر میرے بیٹے کو مل جانی چاہیے۔ آپ کو اپنے بیٹے سے بہت محبت ہے مسٹر شوگان؟ سرخاب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ناصر افضال؟ شوگان نے ترکی بترکی سوال کیا۔ اولاد اس دنیا کی سب سے قیمتی شے ہے۔ اس کے لیے انسان نہ جانے کیسے کیسے مراحل سے گزر جاتا ہے۔ تو پھر اس کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے کہ مجھے وستونیا سے محبت ہے یا نہیں۔ اب میں ایک ایسا سوال کرنا چاہتا ہوں مسٹر شوگان، جس کا جواب بہتوں کے لیے فائدہ مند ہوگا، شاید آپ کے لیے بھی اور آپ کے بیٹے وستونیا کے لیے بھی۔ شوگان کے ہونٹوں پر ایک شریر سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، سوال کیجئے ناصر افضال صاحب، کیا وستونیا آپ کا بیٹا ہے؟ شوگان مسکراتا رہا، پھر اس نے سوال کیا، کیا سرخاب آپ کی بیٹی ہے؟ ہاں، وہ میری بیٹی ہے۔ تو پھر وستونیا کے سلسلے میں آپ کو یہ شبہ کیوں ہوا؟ جو کچھ کہیں سوچ سمجھ کر کہیں، جو کچھ کہیں سوچ سمجھ کر کہیں مسٹر شوگان۔ وستونیا کے بارے میں مجھے آپ کے ساتھیوں کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ آپ کا اپنا بیٹا وستونیا بہت پہلے مر چکا ہے۔ آپ اس لڑکے کو کہیں اور سے لائے، اس کے بعد آپ نے اسے وستونیا کا نام دے دیا۔ دیکھیے مسٹر شوگان، اگر یہ بات ہے تو ایک نوجوان کی زندگی بن سکتی ہے۔ آپ مجھے حقیقتوں سے آگاہ کر دیں۔ میرا خیال ہے یہ صرف میرے حق میں نہیں بلکہ وستونیا کے حق میں بھی بہت بہتر ہوگا۔ شوگان کی مسکراہٹ کافور ہو گئی۔ اس کے چہرے پر رفتہ رفتہ جنون کے آثار پیدا ہونے لگے، پھر اس کا چہرہ انگارے کی طرح سرخ ہو گیا۔ پولیس آفیسر، تم اپنی اوقات سے آگے بڑھ رہے ہو۔ میں نے آج تک تمہارا احترام کیا ہے۔ تمہاری اس تمام تر کارروائی کے بارے میں یہی سوچا تھا کہ بہر طور تم پولیس کے نمک خوار ہو اور نمک حلالی تمہارے خون میں شامل ہوگی۔ میں نے تمہارے بارے میں ابھی تک برے انداز میں نہیں سوچا پولیس آفیسر، لیکن کوئی ایسی بات نہ کہو کہ شوگان کا ماضی اسے واپس مل جائے۔ میں نے ابھی تک تمہاری ان سلاخوں کے پیچھے اپنے آپ سے جنگ کی ہے، اپنی فطرت سے جنگ کی ہے، اور اس جنگ کی وجہ کوئی ہے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ شوگان کو ہلاک کر دوں گا، اور میں نے شوگان کو ہلاک کر دیا۔ مائی ڈیئر ناصر افضال، تم بے شک ایک تجربہ کار پولیس افسر ہو، لیکن تم سے کہیں زیادہ تجربہ کار، تم سے کہیں زیادہ فرض شناس اور تم سے کہیں بڑے عہدوں کے مالک پولیس افسروں کو میں نے زمین کی گہرائیوں میں نیچے اتار دیا ہے کہ ان کی خوشبو بھی کسی کو نہیں مل سکی۔ تمہارے لیے بھی یہ کام میرے ہاتھوں ہونا مشکل نہیں تھا، لیکن میں نے ماضی کو آواز نہیں دی۔ میں نے حال ہی کو برتر جانا، اور یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ کسی سے اس کا وعدہ کر چکا ہوں۔ شوگان آج بھی اتنا ہی مضبوط ہے مسٹر ناصر افضال کہ تمہارا یہ مضحکہ خیز قید خانہ اس کے سائے کو بھی قید نہیں رکھ سکتا۔ مسٹر پولیس آفیسر، یہ صرف اس صورت ممکن ہے کہ تم نے جو کچھ کیا ہے اس کی تکمیل کرو۔ شوگان کو جگانا نہیں پولیس آفیسر، اسے اس کا ماضی مت یاد دلانا، ورنہ تم لوگوں کے لیے عذاب بن جائے گا۔ سمجھے؟ وستونیا زندہ ہے یا مر چکا ہے، تمہیں ان گہرائیوں میں اترنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے جو کچھ کیا ہے اس پر عمل کرتے رہو۔ ایک جگہ رک جاؤ مسٹر ناصر افضال، بس اس سے آگے مت بڑھنا، تمہیں وارننگ دے رہا ہوں۔ ناصر افضال گہری نگاہوں سے شوگان کو دیکھتے رہے، پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، میں معافی چاہتا ہوں مسٹر شوگان،
اگر میرے اس سوال سے تمہارے کسی جذبے کو ٹھیس پہنچی ہے، اب بھی میں یہی الفاظ کہوں گا کہ اولاد والدین کے لیے سب سے قیمتی شے ہوتی ہے، اور اس کے لیے بڑی سے بڑی دولت ٹھکرائی جا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے تم نے اپنے بیٹے سے یہ وعدہ کر کے اپنے آپ کو اس ماحول سے، اپنے منصب سے دور کر لیا ہو، لیکن اس میں ایک اور جذبہ پوشیدہ تھا جس کی بنا پر میں نے تم سے یہ سوال کیا۔ یہ سوال اس نوعیت کا ہے مسٹر ناصر افضال کہ اس کا جواب دوسری شکل میں مل سکتا ہے، سمجھے؟ اس لیے اس سوال سے تعلق نہ رکھو۔ میں تمہارے جذبات کا احترام کرتا ہوں مسٹر شوگان، اور اپنے اس سوال کو تم سے واپس لیتا ہوں۔ بس ایک بات کہنے کی اجازت اور دے دو، اس کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ شوگان خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے ناصر افضال کو دیکھنے لگا۔ پھر ناصر افضال نے کہا، سنو مسٹر شوگان، میں نے تم سے تمام ملاقاتیں مخلصانہ طور پر کی تھیں۔ میرے ذہن کے کسی گوشے میں یہ تصور نہیں تھا کہ تم آغا سیٹھ کے سوا کوئی اور ہو سکتے ہو، لیکن پولیس ریکارڈ میں تمہاری کچھ تصاویر موجود تھیں جو میری نگاہوں سے گزر چکی تھیں۔ مجھے تمہارا چہرہ دیکھ کر اس بات کا شبہ ہوا اور میں نے اس پر تفتیش شروع کر دی، تو پتہ چلا کہ میری بدقسمتی مجھے اپنے ایک ایسے فرض کی ادائیگی کی طرف لے جا رہی ہے جسے ادا کرتے ہوئے مجھے دلی رنج ہوگا۔ میں اتنی ہی کشمکش کا شکار رہا ہوں مسٹر شوگان جتنی کشمکش کا اظہار تم نے کیا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تمہاری اصلیت کو منظر عام پر لاؤں یا اپنی بیٹی کی دنیا آباد کروں؟ ہاں مسٹر شوگان، تمہارا بیٹا وستونیا اور میری بیٹی سرخاب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے اپنے دل میں طے کر لیا تھا کہ ان دونوں کو یکجا کرنے کی کوشش کروں گا تمہارے تعاون سے، لیکن صورتحال یہ نکل آئی۔ میں نے تم سے جو سوال کیا اس کا مقصد یہی تھا کہ اگر وستونیا تمہارا بیٹا نہیں ہے تو، اور اگر وہ ناصر افضال کے پاس آگے کچھ کہنے کے لیے الفاظ نہ رہے۔ شوگان چند لمحات خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، تم کیا سمجھتے ہو پولیس آفیسر؟ کیا اس واقعے کے بعد میرا بیٹا وستونیا تمہاری بیٹی سے شادی کر لے گا؟ تم اسے آزما سکتے ہو، اور یہی آزمائش تمہارے اس سوال کا جواب ہوگی۔ بس اس سے زیادہ میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا۔ ناصر افضال گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگے، پھر انہوں نے کہا، کاش آغا سیٹھ میرا تعلق پولیس سے نہ ہوتا، مجھے یہ ناگوار فرض انجام نہ دینا پڑتا۔ اور اس کے بعد ناصر افضال وہاں سے واپس چل پڑے۔ اب ان کا رخ اپنے گھر کی طرف تھا۔ اتنے دن سے اپنے گھر سے دور تھے، بہت سے مسائل نگاہوں کے سامنے تھے، سرخاب کی دلی کیفیت سے بھی واقف ہونا چاہتے تھے۔ ایک سنگین صورتحال کا انہیں بھرپور احساس تھا۔ گھر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے بیوی سے ملاقات ہوئی اور وہ اس سے خیریت معلوم کرنے لگے۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بیوی نے اداس لہجے میں جواب دیا۔ تم غم زدہ ہو؟ ناصر افضال نے بیوی کو دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک آئے۔ بیٹی ہی کی خوشیوں پر آپ نے اپنی افیسری کا تاج محل تعمیر کر لیا ہے، کوئی اور نہیں ملا تھا آپ کو؟ کیا احمقانہ باتیں کر رہی ہو؟ کیا میں نے یہ ضروری سمجھا تھا کہ سرخاب جہاں متاثر ہو وہاں میں اس قسم کی کوئی کارروائی کروں؟ یہ الفاظ ایک ذمہ دار پولیس افسر کی بیوی کے ہو سکتے ہیں؟ بس ٹھیک ہے، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ آپ کی وفا شعاری اور فرض شناسی نے گھر ہی کو تو تباہ کرنا تھا، سو یہ گھر تباہ ہو گیا، اب کیا رکھا ہوا ہے؟ میرے خیال میں تم حد سے زیادہ جذباتی ہو رہی ہو بیٹی کے لیے۔ میں نے ساری زندگی اپنے فرض سے وفا کی ہے، تو کیا کسی مرحلے پر میں اس سے غداری کر سکتا تھا؟ انتہائی احمقانہ بات ہے، مجھے تم سے اس کی توقع نہیں تھی۔ سرخاب کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہے، کیا کہتی ہے وہ اس سلسلے میں؟ ایک لفظ نہیں کہا اس نے۔ ہاں 8 9 دن سے کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے۔ کیا؟ ناصر افضال بے قرار ہو گئے۔ ہاں میری ہر کوشش ناکام رہی ہے، روتی رہتی ہے، 3 دن سے شدید بخار کا شکار ہے، دوا بھی نہیں لیتی، میں ہر کوشش کر کے ہار گئی ہوں۔ اولاد کے ہاتھوں اس طرح مجبور ہو جانا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی احمقانہ ضد کو تم نے سہارا کیوں دیا؟ اس کے ساتھ سختی کیوں نہیں کی؟ آپ کر لیجئے سختی، میں پولیس آفیسر نہیں ہوں، بیوی نے رکھائی سے جواب دیا۔ ناصر افضال اسے دیکھتے رہے، پھر بھی کسی ہنسی کے ساتھ گردن ٹیڑھی کر کے بولے، کمال ہے، کتنی ناسمجھی کی بات کر رہی ہو تم، بھلا یہ سب جانا بوجھا تو نہیں تھا؟ ویسے کیا اس دوران سرخاب وستونیا سے ملنے بھی نہیں گئی؟ کیا منہ لے کر جاتی؟ اس کے باپ نے اس کا گھر اجاڑ دیا اور وہ وستونیا سے ملاقات کرنے جاتی؟ فضول بکواس سے گریز کرو تم۔ مجھے تعجب ہے، سخت تعجب ہے۔
ناصر افضال تیز تیز قدموں سے سرخاب کے کمرے کی جانب چل پڑے۔ وہ مزید پریشانی کا شکار ہو گئے تھے۔ سرخاب کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ ناصر افضال نے محبت بھرے انداز میں اسے آوازیں دیں اور ان آوازوں کا کوئی جواب انہیں نہیں ملا۔ دروازہ کھولو سرخاب، میں ناصر افضال ہوں، تمہارا باپ۔ لیکن اس بار پھر کوئی جواب نہیں ملا۔ ناصر افضال زور زور سے دروازہ بجانے لگے۔ پھر انہوں نے ایک شیشے سے جھانک کر اندر دیکھا۔ سرخاب اپنی مسہری پر پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ناصر افضال کا جسم ایک لمحے کے لیے کانپ گیا۔ چہرہ بری طرح اتر گیا تھا، ہونٹ خشک ہو رہے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ عجیب طرح سے لٹی لٹی سی نظر آ رہی تھی۔ دروازہ کھولو سرخاب، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں بیٹے۔ میں دیکھو کتنے دن کے بعد آیا ہوں، کیا تم میری آواز نہیں سن رہی؟ دروازے پر دستک نہیں سنائی دے رہی تمہیں؟ سرخاب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ناصر افضال نے زور زور سے دروازہ بجایا اور پھر غصے میں آ کر شیشہ توڑ دیا۔ شیشے کی کرچیاں چاروں طرف بکھر گئیں۔ ناصر افضال کا ہاتھ بھی کچھ زخمی ہو گیا تھا۔ انہوں نے غرائے ہوئے لہجے میں کہا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں دروازہ کھولو، بدتمیزی کی حد ہو چکی ہے اور اس سے زیادہ بدتمیزی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ سرخاب نے تیکھی نگاہوں سے ناصر افضال کو دیکھا اور اس کے بعد مسہری پر پاؤں سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ ناصر افضال شدید غصے کا شکار ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی اور دروازے کے سامنے آ گئے۔ پھر انہوں نے ایک شانہ سیدھا کیا اور پیچھے ہٹ کر پوری قوت سے دروازے پر زور سے ٹکر ماری۔ بہر طور ایک پولیس آفیسر تھے اور ساری زندگی یہی سب کچھ کیا تھا۔ دروازہ پوری قوت سے اکھڑ کر دوسری جانب جا گرا۔ سرخاب خاموشی سے مسہری پر بیٹھی اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ ناصر افضال اندر داخل ہو گئے۔ وہ غصے میں بپھرے ہوئے تھے۔ سرخاب کے قریب پہنچے، اس کا چہرہ دیکھا تو ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گئے۔ اس کے چہرے پر خوف یا دہشت کے آثار نہیں تھے، بلکہ ایک عجیب طرح کا جنون چھایا ہوا تھا، جیسے اسے ناصر افضال کی اس حرکت کی ذرا برابر پرواہ نہ ہو۔ سرخاب، تم نے اپنی اس بدتمیزی پر غور بھی کیا ہے؟ سرخاب خاموش نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ ناصر افضال اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تم نے آج تم نے آج دروازہ نہ کھول کر میرا بہت بڑا مان توڑ دیا ہے تم نے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم نے میری آواز پر دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ اس لیے کہ میں دروازہ کھولنا نہیں چاہتی تھی۔ سرخاب، یہ گستاخی ہے بیٹے۔ نہیں، یہ گستاخی نہیں، احتجاج ہے اس وحشت خیزی پر جو آپ نے اپنے گھر میں کی ہے۔ مجھے بتائیے ڈیڈی، کیا وستونیا نے آپ کی جان نہیں بچائی تھی؟ کیا اس نے آپ پر احسان نہیں کیا تھا اس وقت جب آپ کی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا تھا؟ ڈیڈی، اس کے بعد اس نے آپ کی عزت کا تحفظ کیا۔ جب گستاخی کی ہی بات ہے تو میں کچھ گستاخیاں اور کرنا چاہتی ہوں ڈیڈی۔ میں اور اس کی اتنی قربت رہی ہے کہ وہ جب بھی چاہتا آپ کی عزت پر ہاتھ ڈال سکتا تھا۔ میں مغلوب تھی اس کے سامنے۔ میں ڈیڈی، میں کوئی مدافعت نہیں کر سکتی تھی، کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن اس نیک انسان نے آپ کی عزت کا تحفظ کیا اور آپ نے اسے اس شرافت کا، اس کے اس احسان کا جو اس نے آپ کی زندگی بچا کر کیا تھا، کتنا شاندار صلہ دیا ہے ڈیڈی۔ آپ اس کے علاوہ اسے اور کچھ نہیں دے سکتے تھے۔ ناصر افضال اسے اپنے فرائض کی مجبوریوں سے آگاہ کرنے لگا۔ میں اس تقریر کو نہیں سمجھ پا رہی ڈیڈی، یہ سب کچھ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بس میں اتنا جانتی ہوں کہ آپ نے آغا سیٹھ کو دلدل میں غرق کر دیا ہے۔ آپ نے وستونیا کے خوابوں کا محل توڑ دیا ہے۔ وہ ایک بہت اچھا انسان ہے ڈیڈی، وہ اس دنیا میں نیکیاں ہی نیکیاں دیکھنا چاہتا ہے۔ کہہ چکی، ناصر افضال نے سرد لہجے میں کہا۔ ہاں ڈیڈی، کہنے کے لیے تو میرے پاس بہت کچھ ہے، مگر وہ زیادہ گستاخی ہو جائے گی۔ اتنی گستاخی کافی ہے۔ دیکھو، میں ایک بات بڑی خوشی سے قبول کر سکتا تھا کہ آغا سیٹھ گرفتار کرتے وقت مجھے قتل کر دیتا۔ مجھے اس موت پر اتنی خوشی ہوتی کہ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ جہاں تک تمہاری اس احمقانہ گفتگو کا سوال ہے بیٹی، تو بحری قزاق شوگان سینکڑوں انسانوں کو قتل کر چکا ہے۔ نہ صرف ملکی بلکہ غیر ممالک کے بے شمار لوگ اس کی زندگی کے دشمن ہیں۔ اس کے خلاف ان کے پاس ثبوت موجود ہیں۔ یہ سرخروئی مجھے عطا ہوئی ہے کہ میں نے ایک قاتل، ایک وحشی جلاد کو گرفتار کر کے قانون کے حوالے کر دیا ہے۔ تو آپ اپنے سینے پر چند تمغے اور سجا لیجئے۔ میں وہ تمغے کبھی نہ نوچوں گی، کبھی نہیں مانگوں گی انہیں آپ سے کھیلنے کے لیے۔ میں ان تمغوں کا پورا پورا احترام کروں گی۔ میں ان کی طرف ہمیشہ نفرت کی نگاہوں سے دیکھوں گی، سمجھے آپ؟
دیوانی لڑکی جہالت کی باتیں کیے جا رہی ہے۔ ہم ایک قاتل کو نہیں بچا سکتے تھے۔ اگر میں اسے گرفتار نہ کرتا تو ساری زندگی اپنے سینے پر غداری کا داغ لیے پھرتا، لیکن کسی اور کو اگر اس کے بارے میں معلوم ہو جاتا تو وہ اسے گرفتار ضرور کر لیتا۔ اس وقت صورتحال بالکل مختلف ہوتی ڈیڈی، بالکل مختلف۔ وستونیا یہ نہ سوچتا کہ میں نے اس کے ساتھ سازش کی ہے۔ ہاں ڈیڈی، وستونیا کے دل میں اس کے سوا کوئی اور خیال نہ ہوگا۔ تم اس دوران وستونیا سے بھی نہیں ملی؟ ناصر افضال نے لہجہ نرم کرتے ہوئے کہا۔ سرخاب کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں اس قدر بے غیرت نہیں ہوں کہ قبر میں اتارنے کے بعد اس سے ہمدردی کرنے کے لیے جاتی۔ تمہیں اس سے ملنا چاہیے تھا سرخاب، ناصر افضال نے کہا۔ میں نے عرض کیا نا کہ میں اتنی سنگ دل نہیں ہوں۔ ناصر افضال رخسار کھجاتے ہوئے کسی سوچ میں ڈوب گئے۔ بیٹی کی ضد سے واقف تھے، اس کی دلی کیفیت سے بھی انہیں مکمل واقفیت حاصل تھی۔ ان کے سینے میں بھی کچھ جذبات تھے، لیکن کیا کرتے؟ جو کچھ ہو چکا تھا اسے ٹالنا ان کے بس میں نہ تھا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد وہ آگے بڑھے اور سرخاب کی پیشانی پر الٹا ہاتھ رکھ کر اس کا بخار محسوس کیا۔ بخار تھا لیکن بہت زیادہ نہیں تھا۔ انہوں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، سرخاب، کیا تم اس واقعے سے متاثر ہو کر مجھ سے سارے رشتے توڑ دو گی؟ ڈیڈی، آپ نے وستونیا کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ آپ نے اس کے سینے میں خنجر اتار دیا ہے۔ بیٹی، صرف ایک بات سوچ لو، شوگان اگر بحری قزاق نہ ہوتا، اگر ایک قاتل اور خونی نہ ہوتا تو میں یقینی طور پر اسے کوئی نقصان نہ پہنچاتا، یا پھر میں پولیس آفیسر نہ ہوتا تو یہ سارا مسئلہ بھی نہ کھڑا ہوتا۔ لیکن جب میرے فرض نے مجھے پکارا تو میں مجبور ہو گیا۔ دراصل سرخاب، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان انتہائی بے بس ہو جاتا ہے۔ میں تمہاری محبت کے سامنے بھی بے بس ہوں، لیکن اگر تم ٹھنڈے دل سے غور کرو تو اس سلسلے میں قصوروار نہیں ہوں۔ یہ میرا منصب تھا، میرا فرض تھا، اور سرخاب، ایک ایسا راز ہے میرے پاس جس پر تم شاید ابھی یقین نہ کرو، لیکن وقت اسے ثابت کر دے گا۔ ہو سکتا ہے آغا سیٹھ اتنا اچھا انسان نہ ہو جتنا وہ ظاہر ہوتا ہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا اچھا انسان بن گیا ہو، لیکن وستونیا اس کا بیٹا نہیں ہے۔ سرخاب نے تیکھی نگاہوں سے باپ کو دیکھا، کچھ سمجھ نہیں پائی تھی، سوالیہ انداز میں اسے دیکھتی رہی۔ ہاں سرخاب، شواہد ملے ہیں، بلکہ ثبوت ملے ہیں کہ وستونیا شوگان کا اپنا بیٹا نہیں ہے، بلکہ شوگان اسے کہیں اور سے لایا تھا۔ اس سلسلے میں سرخاب، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں وستونیا کو ہر قسم کی آلائش سے پاک کرنا چاہتا ہوں۔ شوگان کے نام کے ساتھ منسلک رہتا، کہیں اور اس بات کا انکشاف ہوتا تو ہو سکتا ہے وہ براہ راست اس میں ملوث ہو جاتا، لیکن وہ شوگان کا خون نہیں ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اتنا نیک نفس ہے، ورنہ ایک قاتل، ایک خونی کا بیٹا اتنا شریف انسان نہیں ہو سکتا۔ اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون اتنی شرافت کا مظہر نہ ہوتا۔ میں ان ثبوتوں کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دینا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ سرخاب کے چہرے پر شدید حیرانی کے آثار پھیل گئے تھے۔ کیا یہ کوئی نئی چال ہے ڈیڈی؟ تم اس وقت حد سے زیادہ جذباتی ہو رہی ہو سرخاب، اور میں تمہاری ہر بات برداشت کرتا جا رہا ہوں، جبکہ یہ میری فطرت کے خلاف ہے۔ لیکن بہر طور ایک بات میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ ایک سچائی ہے، اور اگر اس سچائی کی تلاش میں تم نے میری مدد نہ کی تو وستونیا کے وجود سے اس کے نام کی غلاظت کبھی نہ اترے گی۔ سرخاب، فیصلہ کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ سرخاب چند لمحات سوچتی رہی، پھر اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے ڈیڈی؟ جبکہ سرخاب، میں تم سے کچھ باتیں کہتا رہا ہوں، کچھ عجیب سی باتیں جو میرے ذہن کو ہضم نہیں ہو رہی تھیں۔ خیر چھوڑو، اب اس کی تفصیل میں جانا بیکار ہے۔ تم چاہو تو میری مدد کر سکتی ہو، اور اگر یہ سب کچھ غلط ثابت ہو سکتا ہے تو اس کے باوجود اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنا تمہارا حق ہے۔ میں تمہارے اس حق سے تمہیں کبھی محروم نہیں کروں گا، لیکن جذباتی بن کر صرف ایک کمرے میں محدود ہو جانا عقل مندی نہیں ہے۔ تم ایک معاہدہ کیے لیتے ہیں سرخاب۔ نہ صحیح باپ بیٹی کا رشتہ، سودے بازی تو ہو سکتی ہے۔ وستونیا کے سلسلے میں تمہیں میری مدد کرنا ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سرخاب چند لمحات سوچتی رہی، پھر اس نے کہا، مجھے کیا کرنا ہوگا ڈیڈی؟ اٹھو، حلیہ درست کرو، پہلے کچھ کھاؤ پیو اور اس کے بعد میرے ساتھ چلو۔ کہاں؟ وستونیا اور سپازیا کے پاس۔ میں اس دوران ان سے ملا نہیں ہوں، ان سے ملنا بھی ضروری ہے۔ انسانی رشتوں کی بنیاد پر ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔
بات صرف شوگان کی ہے، آغا سیٹھ کی نہیں۔ سرخاب چند لمحے کچھ تو سوچتی رہی۔ نہ جانے کیوں ان الفاظ نے اس کے ذہن میں عجیب سی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ وہ متعجبانہ انداز میں بار بار ناصر افضال کی طرف دیکھنے لگتی تھی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے ڈیڈی، میں اس سلسلے میں آپ سے تعاون کرنا چاہتی ہوں۔ وستونیا بے شک مجھ سے نفرت کا اظہار کرے گا، لیکن اگر یہ سچ ہے جو کچھ آپ نے کہا تو اس بات کو منظر عام پر آنا چاہیے۔ لیکن کیا آپ اس بات کو ثابت کر سکیں گے؟ انتہائی کوشش کروں گا، مگر تمہاری مدد کے بغیر یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے۔ چلو اٹھو، باتھ روم میں جاؤ، منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہارے لیے چائے تیار کراتا ہوں، اور اس کے بعد ہم دونوں سپازیا کے پاس چلیں گے، وستونیا سے اظہار ہمدردی کریں گے، یہ ضروری ہے۔ سرخاب خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ ناصر افضال گہری سوچ کا شکار تھے۔ انہیں پہلے ہی احساس تھا کہ اس سلسلے میں دوسری مشکل یہ پیش آئے گی، اور ان کا اندازہ درست نکلا تھا۔ سرخاب کا رد عمل ان کی توقع کے مطابق تھا۔ راول خان جب نیند سے بیدار ہوا تو سورج کی کرنیں پلکوں کو گدگدا رہی تھیں۔ پھر اسے دفتن ہی ماحول کا خیال آیا۔ طے یہ ہوا تھا کہ آدھی رات کے بعد فرخانہ اسے جگا دے گی، لیکن ایسا نہ ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار پتھر کی جانب نگاہ دوڑائی۔ فرخانہ وہاں موجود نہ تھی۔ سورج اچھا خاصا نکل آیا تھا۔ فرخانہ اپنی بچیوں کے ساتھ مل کر صبح کا ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ راول خان ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا، اور پھر وہ تیزی سے خیمے کی جانب چل پڑا۔ جوزفائن بھی جاگ گئی تھی اور خیمے کے عقب میں بیٹھی وہیں چھوٹے چھوٹے پتھروں سے مینار بنا رہی تھی۔ وہ فرخانہ کے پاس پہنچا تو فرخانہ مسکرا دی۔ اس کی آنکھیں، سرخ آنکھیں اور ان میں تیرتے ہوئے گلابی ڈورے اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ وہ رات بھر جاگتی رہی ہے۔ راول خان نے شکایت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور فرخانہ مسکرا دی۔ منہ ہاتھ دھو لو خان، بس ابھی تھوڑی دیر کے بعد ناشتہ تمہارے سامنے پیش کرتی ہوں۔ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی فرخانہ۔ کیسی وعدہ خلافی خان؟ فرخانہ مسکرا کر بولی، کیا تم ساری رات جاگتی رہی ہو؟ یہ بات تو میں جانتا ہوں کہ تم پہرا چھوڑ کر سوئی نہ ہوگی۔ نہیں خان، جو ذمہ داری آپ نے میرے سپرد کی تھی میں اسے کیسے نظر انداز کر سکتی تھی؟ لیکن یہ بھی تو طے ہوا تھا کہ آدھی رات کے بعد تم مجھے جگا دو گی۔ آپ اتنی گہری نیند سو رہے تھے خان کہ میرا جی نہ چاہا آپ کو جگانے کے لیے۔ تم نے اچھا نہیں کیا۔ آئندہ میں کبھی تمہارے وعدے پر اعتبار نہیں کروں گا۔ نہیں خان، آپ اس انداز میں نہ سوچیں۔ نہیں فرخانہ، تم بیمار ہو جاؤ گی۔ ہم آج سفر نہیں کریں گے، دوپہر کے بعد چلیں گے، اس دوران تم یہاں سو جاؤ گی۔ نہیں خان، یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ اور پھر فرخانہ کے لہجے میں تشویش ابھر آئی۔ کیا مطلب؟ فرخانہ، تغرل خان کا نام ان علاقوں میں گونج رہا ہے، ممکن ہے وہ ہمیں نقصان پہنچا دے، اس لیے ہمارا شاہ گڑھی پہنچ جانا بے حد ضروری ہے۔ اگر ہمیں دوسری رات بھی کہیں رکنا پڑا تو اس رات تم جاگنا، میں اعتراض نہیں کروں گی۔ ویسے میں بالکل ٹھیک ہوں، ایک رات نہ سونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اس سے پہلے بھی تمہاری یادوں کے ساتھ راتیں کالی کرتی رہی ہوں۔ راول خان خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فرخانہ نے ناشتہ اس کے سامنے لگا دیا۔ اس کی تینوں بیٹیاں بھی آس پاس بیٹھی تھیں۔ فرخانہ خود جا کر جوزفائن کو بلا لائی اور اس کے بعد ناشتہ کیا گیا۔ پھر فرخانہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ گھوڑوں کی درستگی میں مصروف ہو گئی۔ راول خان خود بھی اس کام میں مصروف ہو گیا۔ جوزفائن کو سہارا دے کر گھوڑے پر بٹھایا گیا، تمام سامان تہہ کر کے گھوڑوں پر بار کر لیا گیا، اور پھر سب لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر آگے بڑھ گئے۔ شاہ گڑھی کے بارے میں طے ہوا تھا، چنانچہ راستے کا تعین بھی ضروری تھا۔ راول خان اس راستے سے ناواقف نہیں تھا، حالانکہ شاہ گڑھی ابھی کافی فاصلے پر تھا۔ پورا دن ہی سفر جاری رہا۔ اس دوران راول خان نے ایک جگہ ایک ہرن شکار کیا۔ اس ہرن کو ذبح کر کے اس کی کھال وغیرہ اتارنے کے لیے تھوڑی دیر وہاں رکنا پڑا، البتہ اس کا گوشت سنبھال کر رکھ لیا گیا تھا۔ دوپہر کو چونکہ یہ طے کیا گیا تھا کہ سفر ختم نہ کیا جائے گا، اس لیے دوپہر کے کھانے کا بندوبست بھی ناشتے کے دوران کر لیا گیا تھا، اور گھوڑوں پر سوار رہ کر ہی انہوں نے دوپہر کا کھانا کھایا اور سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ جب رات ہوئی تو انہوں نے ایک قدرے بہتر جگہ قیام کیا۔ اس رات راول خان نے فرخانہ کو زبردستی سونے کے لیے بھیج دیا۔ وہ خود ساری رات جاگتا رہا۔ دوسری صبح پھر اسی طرح سفر کا آغاز کر دیا گیا۔ تیسرے دن اس وقت جب دوپہر کا سورج ڈھلنے والا تھا، انہوں نے دور سے شاہ گڑھی کو دیکھا، جو پہلے سے کچھ اور زیادہ آباد نظر آ رہی تھی۔ گھوڑوں کی رفتار تیز کر دی گئی۔ شاہ گڑھی والوں نے بھی انہیں دیکھ لیا تھا،
چنانچہ 10-11 افراد کی ایک ٹولی گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں پہنچ گئی۔ انہوں نے راول خان کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ راول خان یہاں ایک بہت ہی مستند حیثیت رکھتا تھا۔ فوراً ہی 2 آدمی برق رفتاری سے شاہ گڑھی کی جانب دوڑ گئے۔ خانم شاہ بانو کو اطلاع دی گئی کہ راول خان آیا ہے۔ خانم شاہ بانو راول خان کے شاہ گڑھی میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس تک پہنچ گئی۔ شمروز بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ ان دنوں شاہ گڑھی کا سردار تھا۔ راول خان کے ساتھ فرخانہ، تینوں بیٹیاں اور جوزفائن کو دیکھ کر شاہ بانو کے ذہن میں بہت سے سوالات ابھرے تھے۔ وہ راول خان کے بدلے ہوئے حالات سے ناواقف نہیں تھی۔ بہرحال اس نے راول خان کی اس طرح آمد پر بے پناہ خوشی کا اظہار کیا، لیکن راول خان کے چہرے سے کوئی خوشی نہ ٹپکی تھی۔ شاہ بانو اور شمروز نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی اور اس کے بعد وہ راول خان کو اپنی رہائش گاہ میں لے گئے۔ بہت ہی احترام سے ان سب کا استقبال کیا گیا تھا۔ شاہ بانو نے ان سے التجا کی کہ وہ نہا دھو کر فارغ ہو جائیں تاکہ رات کے کھانے کا بندوبست کیا جا سکے۔ رات ہونے میں اب زیادہ دیر باقی نہیں تھی۔ راول خان شاہ بانو کی ہدایت کے مطابق نہانے کے لیے چلا گیا۔ شاہ بانو فرخانہ کے پاس موجود تھی۔ اس نے اس کی بیٹیوں کو نہانے کے لیے بھیج دیا۔ پھر اس نے فرخانہ سے پوچھا، فرخانہ مجھے ابھی پوچھنا تو نہیں چاہیے، لیکن یہ بتاؤ تم لوگ کن حالات میں یہاں تک پہنچے ہو؟ یوں سمجھ لو کہ ہم ایک بار پھر تمہارے محتاج ہو گئے ہیں۔ ہاں خانم شاہ بانو، ہم پر ایک بار پھر بدنصیبی کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں اور اب اس دنیا میں ہمارا اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ فرخانہ نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ شاہ بانو نے اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، میں آج خوشی کا اظہار نہیں کروں گی کیونکہ تم لوگ دکھ کا شکار ہوئے ہو، لیکن ایک بات اچھی طرح سن لو فرخانہ کہ تمہاری یہاں موجودگی میرے لیے اس طرح ہوتی ہے جیسے میری پشت پر ایک دیوار آ گئی ہو۔ میں ساری باتیں بعد میں سنوں گی، لیکن ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ اس گھر کو تم اپنا گھر سمجھو۔ میں تمہاری اور اپنے بھائی راول خان کی خدمت کر کے دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے سچی خوشی حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ چلو اب نہا لو، اس کے بعد کھانا لگواتی ہوں۔ نہ جانے کس طرح یہ لمبا سفر طے کیا ہوگا۔ تمہاری آنکھیں بتاتی ہیں کہ دن رات جاگتی رہی ہو۔ فرخانہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شاہ بانو کی دلجوئی نے اس کے دل کو بڑی تقویت بخشی تھی۔ دوران غسل بھی اس کے دل سے شاہ بانو کے لیے دعائیں نکلتی رہی تھیں۔ بلا شبہ زمین پر یہ ان کے سب سے بڑے دوست تھے، ورنہ انہیں دشمنوں کے علاوہ اس زمین پر اور کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ شاہ بانو نے خصوصی طور پر رات کے کھانے کا اہتمام کیا تھا اور اس کے بعد اس نے اور شمروز نے بہت ہی خوش دلی کے ساتھ ان لوگوں کو کھانے پر مدعو کیا۔ جوزفائن کو بھی کھانے کے لیے بلایا گیا تھا۔ جوزفائن بالکل خاموش تھی۔ ایک نگاہ دیکھنے سے وہ ذہنی طور پر غیر متوازن نظر نہیں آتی تھی، لیکن خود شاہ بانو کو ایک عجیب سی کیفیت کا احساس ضرور ہوا تھا۔ تاہم اس نے اس بارے میں جوزفائن سے یا راول خان سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ کھانے سے فراغت حاصل ہو گئی تو شاہ بانو نے قہوہ منگوا لیا۔ اس کے بعد اپنی اس مخصوص نشست گاہ میں پہنچ گئی جہاں رات کی نشست ہوا کرتی تھی۔ اس سے پہلے بھی راول خان کے ساتھ بہت سی راتیں یہاں گزر چکی تھیں۔ راول خان کے ہونٹوں پر افسردہ سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ پھر اس نے کہا، شاہ بانو، ہم جب بھی یہاں آتے ہیں تمہارے لیے دردناک خبروں کا خزانہ لے کر ہی آتے ہیں۔ غلطی تمہاری تھی، تم نے ایک ایسے بد نصیب شخص کو بھائی بنایا جس کے نصیب میں تباہی اور بربادی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ میرے پیارے بھائی راول خان، شاہ بانو نے سنجیدگی سے کہا، اگر اس بار بھی تم پر کوئی مصیبت نازل ہوئی ہے تو کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ تم نے شاہ گڑھی ہی کا رخ کیوں کیا؟ اس لیے کہ پہاڑوں کی اس سرزمین پر میرے پاس اور اب ایسی کوئی پناہ گاہ نہیں تھی جدھر میں جاتا۔ اسے پناہ گاہ نہ کہو میرے بھائی۔ انسان جب مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے، تیز و تند آندھیوں کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کا رخ اپنے گھر کی جانب ہوتا ہے۔ تم اسے پناہ گاہ کہہ لو راول خان، لیکن یہ پناہ گاہ نہیں، تمہارا اپنا گھر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمہارے قدم خود بخود اسی جانب اٹھ جاتے ہیں۔ یہ بالکل فطری بات ہے راول خان۔ راول خان نے آنسو بھری نگاہوں سے شاہ بانو کو دیکھا۔ شاہ بانو کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے تھے۔ بولو راول خان، بولو میرے بھائی، تم اسے ایک پناہ گاہ سمجھ کر آئے ہو یا اپنی بہن کا گھر، اپنا گھر؟ راول خان نے آنسو خشک کیے اور آہستہ سے بولا، میرے لیے یہ سب کچھ ہے شاہ بانو، میرے لیے یہی سب کچھ ہے۔ میں نے لاتعداد بار اپنی دنیا آباد کرنے کی کوشش کی،
لیکن میں ایک ایسا بد نصیب انسان ہوں جس کی تقدیر میں شادمانی نہیں ہے۔ فکر مت کرو میرے بھائی، یہاں آباد ہو جاؤ۔ اگر تمہاری تقدیر میں کچھ نحوستیں ہیں تو میں یہ ساری نحوستیں اپنے آنچل میں سمیٹ لوں گی۔ بہن کا آنچل ہر قسم کی پریشانیوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ بھائی تم اسے کبھی آزما کر دیکھو۔ لاتعداد بار آزما چکا ہوں، یہ سچ ہے شاہ بانو۔ کاش صرف اچھے الفاظ کا سہارا لے کر میں تمہیں یہ تکلیف نہ دیتا۔ اب ان جذباتی باتوں کو چھوڑو اور مجھے بعد کے واقعات بتاؤ، شاہ بانو نے کہا۔ راول خان نے آنسوؤں کے درمیان اسے ساری رویداد سنا دی۔ خیر یہ تو تقدیر کی بات ہے، کیا کہا جا سکتا ہے۔ دیکھو راول خان میرے بھائی، میں تمہیں مشورہ دینے کا کوئی حق نہیں رکھتی، لیکن ایک بہن کی حیثیت سے جو کچھ بھی سوچتی ہوں بہتر ہی ہوتا ہے۔ بستی گلزادہ آج بھی بے سردار ہے۔ تم نے وہاں اپنے ایسے اثرات قائم کیے تھے کہ بستی گلزادہ کے لوگ آج بھی تمہیں یاد کرتے ہیں۔ میری مانو، گلزادہ کی سرداری سنبھال لو اور اس کے بعد شیر کو یا اپنے ماضی کو بھول جاؤ۔ کچھ نہ یاد رکھو، یہ لڑکیاں ہیں، فرخانہ ہے اور وہ بدبخت جوزفائن، جسے بہر طور اب کوئی الزام نہیں دیا جا سکتا کیونکہ قدرت نے خود اسے بہت بڑی سزا دے دی ہے۔ ان سب کو سنبھالے رکھو، گلزادہ کی سرداری قبول کرو۔ میں آج تک گلزادہ کو سنبھالے ہوئے ہوں، یوں سمجھو کہ وہ شاہ گڑھی کی ایک ذیلی آبادی ہے۔ تم اپنا منصب سنبھالو راول خان، تمہارے لیے اس سے بہتر طریقہ کار کوئی نہیں ہے۔ بلال خان کے نام سے اپنا کام جاری رکھو اور بھول جاؤ اپنے آپ کو، بھول جاؤ اپنے ماضی کو، اپنا حلیہ تبدیل کر لو، بالکل ہی تبدیل ہو جاؤ۔ ہم کسی سے نہ کہیں گے کہ تم راول خان ہو۔ راول خان نام تمہیں راس نہیں آتا، تم اپنا نام بلال خان ہی رکھ لو۔ راول خان گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، دراصل شاہ بانو میں اب کوئی بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہا، سرداری لے کر کیا کروں گا۔ خوش بخت خان ذہن میں تھا اور اس کے لیے بہت کچھ سوچا تھا۔ اب یہ بیٹیاں ہیں، ان کی زندگیاں سنوارنے کے بعد میں گوشہ نشینی اختیار کر لوں گا۔ بہتر یہی ہے کہ میں کسی گوشے کو اپنا کر توبہ استغفار کروں، اپنے گناہوں کی معافی مانگوں۔ سرداری کا بوجھ میرے شانوں پر نہ رکھو۔ میری رائے یہی تھی میرے بھائی، بستی گلزادہ کو نیا روپ دے دو، اس میں نئی زندگی دوڑا دو۔ اس طرح بھی تم اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکتے ہو۔ مجھے کچھ وقت دو شاہ بانو، سوچنے کے لیے مجھے کچھ وقت دو۔ فیصلہ کرنا کافی مشکل کام ہوگا۔ تم اپنے گھر میں ہو، وقت دینے کا کیا سوال ہے۔ جب بھی تم اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرو اور یہ سوچو کہ اب تم بہتر حالت میں ہو تو مجھے بتا دینا۔ اس وقت تک تمہیں پریشان نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی یہ بتایا جائے گا کسی کو بھی کہ راول خان نے اس سمت کا رخ کیا ہے۔ آہ کاش میں تمہارے ان احسانات کا کوئی صلہ دے سکتا، راول خان نے گلگیر لہجے میں کہا۔ میرے احسانات کا بہت بڑا صلہ یہ ہے راول خان کہ تم مجھے بہن کہہ کر پکارو، اس سے بڑا صلہ اور کیا ہو سکتا ہے، شاہ بانو نے کہا اور راول خان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ شہنشاہ ان حالات سے عجیب سی بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ ابتدا میں تو اس کے ذہن نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا تھا، وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ایک طرف سپازیا ایسی بستر سے لگی تھی کہ اس نے آنکھیں ہی نہیں کھولی تھیں، دوسری طرف شوگان قانون کی قید میں تھا۔ وستونیا یا شہنشاہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سلسلے میں اس کا اپنا کردار کیا ہونا چاہیے۔ بلا شبہ تعلیم حاصل کرتے ہوئے اسے بہت سی باتوں کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا، لیکن عملی زندگی میں ابھی تک اس نے کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا، اس لیے پریشانی کا شکار ہو گیا تھا۔ لیکن پھر فیروزہ نے اسے سہارا دیا اور ایسا سہارا دیا کہ وستونیا حیران رہ گیا۔ فیروزہ کے ساتھ اس نے کالج کی زندگی اور یونیورسٹی میں جو کچھ کیا تھا، اس کا تصور ذہن میں آتا تو جی چاہتا کہ اس کے سامنے سے بھاگ جائے۔ فیروزہ نے جتنی بڑائی کا ثبوت دیا ہے، دشمنی کے باوجود وہ آج اس کی سب سے بڑی دوست تھی، اور سرخاب جو انوکھی فطرت اور انوکھی شخصیت کی وجہ سے اس کے حواس پر چھا گئی تھی، اس سے اتنی اجنبی، اتنی دور ہو گئی تھی جیسے کبھی دونوں کا سامنا نہ ہوا ہو۔ وستونیا دل میں سوچتا تو اسے یہ احساس ہوتا کہ سرخاب بہر طور ایک پولیس آفیسر کی بیٹی ہے اور اب تک اس نے جو کچھ کیا اپنے باپ کی ہدایت پر کیا۔ وہ طویل عرصے سے وستونیا سے رابطہ قائم کر کے دراصل شوگان تک پہنچنا چاہتی تھی۔ وستونیا یہ فیصلہ کرنے سے قاصر تھا کہ ناصر افضال کو آخر شوگان سے کیا ذاتی دشمنی تھی۔ جب کبھی اسے تنہائی میں غور کرنے کا موقع ملا، اس نے اس مسئلے کو کسوٹی پر پرکھا
اور اس کے علاوہ اور کوئی صورتحال نظر نہ آئی کہ ناصر افضال ایک پولیس آفیسر تھا اور شوگان ایک بین الاقوامی مجرم۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اگر وستونیا شوگان سے اس خواہش کا اظہار نہیں کرتا کہ وہ اس وحشت خیزی کی زندگی ترک کر کے مہذب دنیا کو اپنا لے گا، تو شوگان شاید عمر کی آخری حد تک بحری قزاق ہی رہتا۔ اسے بعض اوقات یہ افسوس ہونے لگتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ ایک ڈاکو کا بیٹا تھا وہ، اس نے نیک بننے کی کوشش کیوں کی؟ شوگان کو اس زندگی پر گامزن رہنے دیتا۔ وہ فاتح تھا، نہ ڈر اور جری تھا۔ کسی کو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں ہو سکتی تھی، لیکن شوگان اس کی محبت میں مارا گیا۔ وہ دونوں میاں بیوی صرف اور صرف محبت کا شکار ہوئے، ورنہ شوگان پر ہاتھ ڈالنا آسان بات نہیں تھی۔ ناصر افضال جیسے نہ جانے کتنے پولیس افیسر اس کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ گویا اس کی وجہ میں ہوں۔ یہ احساس وستونیا کو اور زیادہ شدید عذاب کا شکار کر دیتا تھا، اور وہ جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا وہ اس کے لیے اور زیادہ سہانے روح تھا۔ سپاہیہ نے شوہر کی گرفتاری کے بعد سے آنکھ نہ کھولی تھی، اور فیروزہ نے اس کی تیمارداری کے لیے دن رات ایک کر دیے تھے۔ وستونیا سوچتا تھا کہ اگر فیروزہ یہ نہ کرتی تو وہ کیا کرتا، اور تو اور اس کا باپ رانا اقبال بھی فرشتہ صفت ثابت ہوا تھا۔ رانا اقبال نے سپاہیہ کو اس ہسپتال سے منتقل کر کے ایک دوسرے بڑے اور شاندار ہسپتال میں منتقل کر دیا۔ وہاں کئی ڈاکٹرز اس کی بہترین نگہداشت کر رہے تھے۔ یہ کام خود وستونیا کے لیے مشکل تھا، اور اس نے اس بارے میں سوچا بھی نہ تھا۔ اس وقت بھی وہ ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوا تو فیروزہ موجود تھی۔ اس نے وستونیا کا حال احوال دریافت کیا اور اس کی بگڑتی ہوئی صحت کے بارے میں تشویش کا اظہار کرنے لگی۔ پھر وہ ذومانی جملوں میں اس سے محبت اور اپنائیت کا اظہار کرنے لگی۔ فیروزہ نے وستونیا کا بازو تھام لیا اور محبت برے لہجے میں بولی، دیکھو وستونیا، دنیا اسی کا نام ہے۔ تم نے اب تک کتنی پرسکون زندگی گزاری ہے، کوئی مشکل نہیں تھی۔ اپنی زندگی تم اپنے ماں باپ کے ساتھ گزار رہے تھے، دیکھنے والے تم پر رشک کرتے تھے، تمہارے بارے میں بڑے حسرت برے انداز میں کہتے تھے کہ وستونیا جیسی تقدیر لے کر پیدا ہونے والے کم ہی ہیں۔ اگر تم یوں ہی زندگی گزار دیتے تو تمہیں زندگی کے دوسرے رخ کیسے پتہ چلتے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کا حسد تمہیں کھا گیا۔ کچھ لوگ اس شخص سے پرخاش پیدا کر لیتے ہیں جو ان کی نسبت زیادہ پرسکون اور زیادہ عیش سے زندگی بسر کرتا ہے۔ معاف کرنا، پتہ نہیں تمہارے دلی جذبات کیا ہوں، لیکن میں ان میں سر فہرست سرخاب کو قرار دیتی ہوں۔ اس نے اپنے باپ کی مدد کے لیے تم پر جو جال ڈالا، میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت گہرائیوں میں تھی۔ ذرا غور تو کرو کہ اس نے کس طرح تم لوگوں کو اپنا بنایا، لیکن در حقیقت وہ اپنے باپ کے عہدے اور وقار میں اضافہ چاہتی تھی۔ مسٹر ناصر افضال بلا شبہ شوگان کی گرفتاری کے بعد بین الاقوامی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔ اس نے اپنے باپ کو تو سرخرو کر دیا، لیکن ایک خاندان کو تباہ کر دیا۔ مگر وستونیا، تم ہار نہ مانو، ہم بھرپور جد و جہد کریں گے اور ان لوگوں کو ناکام و نامراد بنا دیں گے۔ وستونیا کے دل میں غم و غصے کی ایک لہر اٹھی۔ بلا شبہ فیروزہ درست کہہ رہی تھی۔ سرخاب نے واقعی اتنا گہرا جال ڈالا تھا مجھ پر کہ میں اسے سمجھ نہ سکا۔ سرخاب کس طرح ہم لوگوں کو مصیبت میں گرفتار کر کے گم ہو گئی ہے۔ وہ فیروزہ کی صورت دیکھتا رہا اور سوچتا رہا۔ چند لمحوں بعد فیروزہ نے آہستہ سے کہا، کیا تم راتوں کو سو نہیں رہے؟ ہاں، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ تمہیں اپنے ہمدردوں پر بھروسہ نہیں؟ میں سمجھا نہیں۔ ہم جاگ رہے ہیں وستونیا، ہم سب جاگ رہے ہیں، تم آرام سے سو جایا کرو۔ تم دیکھ لو، یہاں ماں کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے دماغ کو ایک گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ نہ جانے کس طرح کی سوچ نے انہیں اس کرب کا شکار کیا ہے کہ وہ ہوش میں ہی نہیں آ رہی۔ میں سمجھتی ہوں یہ سوچ ایک ہی ہو سکتی ہے۔ کیا؟ وستونیا نے سوالیہ نگاہوں سے فیروزہ کو دیکھا۔ اس نے ساری زندگی شوہر کی محبت میں گزاری، اور شوہر بھی ایسا جس نے شاید اسے زندگی میں کبھی کسی تکلیف سے دوچار نہ ہونے دیا ہو۔ اور وستونیا، مجھے معاف کرنا، ہو سکتا ہے اس احساس نے اس کے ذہن کو اذیت دی ہو کہ اب اس کا شوہر اس سے ہمیشہ کے لیے چھن گیا ہے۔ یہ ناممکن ہے، یہ بالکل ناممکن ہے، وستونیا پرجوش لہجے میں بولا۔ دشمنوں نے چال تو یہی چلی ہے، کس طرح تم آغا سیٹھ کو ناصر افضال کے چنگل سے نکالو گے؟ فیروزہ، میں وہ سب کچھ کر سکتا ہوں جو لوگوں کے تصور سے بھی باہر ہو۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا تھا کہ وہ سب کچھ کر ڈالوں۔ مجال ہے کسی کی کہ وہ میرے باپ کو قید کر سکے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔
اگر میرے باپ کو کوئی نقصان پہنچا تو میں لاشوں کے انبار لگا دوں گا فیروزہ، اتنی لاشیں گراؤں گا کہ گنی بھی نہ جا سکیں گی۔ نہیں وستونیا، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ جانتے ہو اس سے کیا ہوگا؟ لوگ اس بات کی تصدیق کر دیں گے کہ وستونیا بحری قزاق کا بیٹا تھا، مجرم کا بیٹا مجرم۔ وستونیا کسی سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس کے ہونٹوں پر تلخ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیسی عجیب بات کہی ہے فیروزہ نے، ایک مجرم کا بیٹا مجرم ہی ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہوں تو میں مجرم ہی کا بیٹا، لیکن بدقسمتی سے ذہنی طور پر مجرم نہیں بن سکا، بلکہ ایک شخص کو جرم کی زندگی سے ہٹانے کی پاداش میں نے موت کو اس کے سر پر مسلط کر دیا۔ وہ خاموشی سے فیروزہ کی صورت دیکھتا رہا، فیروزہ کو بتاتا بھی تو کیا۔ فیروزہ خاموشی سے اس کا جائزہ لیتی رہی، پھر اس نے کہا، ناشتہ کر چکے ہو تم؟ ہاں، چائے پی کر چلا تھا، مگر فیروزہ تم کب تک اس طرح میری ماں کی نگہداشت کرتی رہو گی؟ یہاں لوگ موجود ہیں، تم نے بھی یہ تو آرام نہیں کیا۔ تقدیر نے مجھے تمہاری خدمت کا ایک موقع عنایت کیا ہے وستونیا۔ کالج کے زمانے سے لے کر یونیورسٹی تک میں تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن تقدیر نے مجھے اس کا موقع نہیں دیا۔ میرے دل میں تمہارے لیے سچائی اور محبت تھی، میں تمہیں دل کی آخری حدوں سے چاہتی تھی۔ تمہارے قرب کے لیے نہ جانے کتنی راتوں سے نہیں سوئی، صرف تمہاری ایک مسکراہٹ چاہتی تھی، اپنے لیے، صرف اپنے لیے، لیکن حالات نے مجھے اس کا موقع نہ دیا۔ میں نے صبر کرنا سیکھ لیا تھا۔ آہستہ آہستہ میں اس بات کو اپنے ذہن میں جگہ دیتی جا رہی تھی کہ کچھ لوگ تقدیر میں نہیں ہوتے اور ان کے لیے ہر کوشش بے اثر ہوتی ہے، اور میری کوششیں بے اثر ہوئی تھیں۔ وستونیا، رفتہ رفتہ میں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے دل کے گرد حصار قائم کر لیا تھا، یہ سوچا تھا کہ اب میں تمہارا راستہ نہیں روکوں گی، لیکن اس کے بعد مجھے تمہاری پریشانی کا علم ہوا، اور میں نے اپنے دل کے سامنے جو بند باندھے تھے وہ کچھ اس طرح ٹوٹے کہ پتھر بھی خس و خاشاک کی مانند بہہ گئے۔ میری محبت کا سیلاب پھر سے امڑ پڑا۔ میں نے سوچا کہ وستونیا پریشان ہے، اس وقت مجھے ایک لمحہ اس سوچ میں ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ وہ میری جانب راغب نہیں ہے۔ میں نے اپنے باپ سے بات کی، اور میرے فراخ دل باپ نے مجھے اس کی اجازت دے دی کہ ایک انسان کی ہمدردی کے لیے، انسانوں سے محبت کے لیے میں جو کچھ بھی کرنا چاہوں کروں۔ سو میں یہاں آ گئی، اور مجھ پر تھکن کا ذرا سا بھی غلبہ نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے وستونیا کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں اپنے دل کی تسلی کے لیے کر رہی ہوں۔ میرا دل مطمئن ہے کہ میں وستونیا، اپنے محبوب، اپنے چاہنے والے کے لیے مصروف ہوں۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ اور تم سے نہیں چاہیے۔ وستونیا کی آنکھیں اس پر گڑی ہوئی تھیں، احساس ممنونیت اس کے دل میں ابھرتا آ رہا تھا، وہ عجیب سی کشمکش کا شکار ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی دل فیروزہ کی محبت کو اس طرح سے قبول نہیں کرتا تھا جو محبت وہ سرخاب کے لیے وقف کر چکا تھا، لیکن یہ احسان فیروزہ کا یہ انداز، ایک وہ جس نے اسے محبت کا لالچ دے کر زندگی کے عذاب میں گرفتار کر دیا، اور ایک وہ جس کے ساتھ ہمیشہ ناانصافی کی گئی، آج اپنی محبت کے تمام خزانے اس پر لٹا رہی ہے۔ اس نے آہستہ سے فیروزہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں فیروزہ تم سے شرمندہ ہوں، اتنا شرمندہ ہوں کہ شرمندگی کے الفاظ میرے لیے کافی ہیں۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ وستونیا، میرے ذہن میں تو تمہارے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے، چھوڑو، میرے لیے بس تمہاری یہ عنایت کافی ہوگی کہ اپنا خیال رکھو۔ فیروزہ نے کہا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ رانا اقبال آ گیا۔ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہوا بولا، چلو اچھا ہوا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ ذرا تمہاری ماں کو دیکھنے کے بعد تمہارے پاس پہنچوں گا، ابھی ڈاکٹروں سے گفتگو کر کے آ رہا ہوں۔ کیا کہتے ہیں انکل ڈاکٹر؟ ڈاکٹروں کا کہنا یہی ہے کہ ایک بار ہوش آ جائے تو خطرہ ٹل جائے گا، اصل کام ان کا ہوش میں آنا ہے۔ وستونیا پرتشویش انداز میں سپازیا کو دیکھنے لگا، اور پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر گویا ہوا، نہ جانے کس عذاب کا شکار ہیں یہ بیچاری۔ بہر طور وستونیا، اب ہمیں دوسرے رخ کی طرف توجہ دینی چاہیے، یہاں تمام سہولتیں موجود ہیں۔ اس ہسپتال کے ایک ایک ڈاکٹر کو میں نے مستعد کر دیا ہے، اور فیروزہ ایک بہترین تیماردار ہے۔ چنانچہ اب تمہیں مسٹر آغا سیٹھ کی جانب متوجہ ہونا چاہیے، میں اس سلسلے میں بات کر کے آیا ہوں، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ میں حاضر ہوں انکل، آپ نے تو میری تمام الجھنیں سنبھال لی ہیں۔ اوہ، اس بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دو، تم اسے اپنی الجھن کیوں کہتے ہو؟ اب تو یہ ہماری الجھن بن چکی ہے، یوں سمجھ لو ہماری زندگی کا مقصد بھی ایک ہی ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے تمام پروگرام ملتوی کر دیے ہیں، اس وقت تک کے لیے جب تک کہ ہم اس مسئلے کا حل نہ پا لیں۔
میرے مینیجر مستعد ہیں۔ میری غیر موجودگی میں تمام ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے رانا جمال کو بھی میں نے تمام تر تفصیلات بتا دی ہیں، اور اب سے تھوڑی دیر کے بعد ہم جیل میں آغا سیٹھ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے انکل، میں حاضر ہوں۔ تو بس پھر زیادہ دیر نہ لگاؤ، ہم چلتے ہیں۔ اچھا فیروزہ، میں وستونیا کو لے کر جا رہا ہوں۔ دیکھو تقدیر میں کیا لکھا ہے، رانا اقبال نے کہا، اور وستونیا رانا اقبال کے ساتھ باہر نکل آیا۔ باہر اقبال کی شاندار کار کھڑی تھی۔ اس نے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور وستونیا کو اپنے نزدیک بٹھا لیا۔ گرفتاری کے بعد سے اب تک تم آغا سیٹھ سے نہیں ملے ہوگے؟ نہیں، موقع ہی نہیں مل سکا۔ ماں کی بیماری نے اتنا پریشان کر دیا تھا کہ اس طرف توجہ ہی نہ دے سکا۔ خیر یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، انہیں بہت عزت و احترام سے رکھا گیا ہے۔ جیل میں ان کی قیدیوں کی سی حیثیت نہیں ہے، بالکل ایک کلاس دی گئی ہے۔ دراصل پولیس لاک اپ میں انہیں نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ اس کے لیے ناصر افضال نے ہی کوشش کی تھی، کیونکہ پولیس لاک اپ میں انہیں وہ سہولتیں فراہم نہیں کی جا سکتی تھیں جو جیل لاک اپ میں کی جا سکتی ہیں۔ وستونیا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بے شک مہذب دنیا کے بارے میں اس کی معلومات بہت زیادہ ہو چکی تھیں۔ اعلیٰ تعلیم اور دوسرے خیالات نے اسے بہت کچھ بتا دیا تھا، لیکن بہت سے پہلو ابھی اس کی نگاہوں سے پوشیدہ تھے، خاص طور سے یہ جیل اور ہسپتال وغیرہ کا چکر۔ ان کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اور اتنا ہی لا علم تھا جتنا پہاڑوں میں۔ بہر طور کار سفر کرتی رہی۔ رانا اقبال اس سے کچھ گفتگو بھی کرتا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جیل کے عظیم الشان پھاٹک سے داخل ہو کر اندر پہنچ گئے۔ انتظامات کیے گئے اور انہیں کمرہ ملاقات میں لے آیا گیا۔ خاص قسم کی جالیوں کے پیچھے آغا سیٹھ کو لایا گیا۔ وستونیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن آغا سیٹھ کا چہرہ پرسکون تھا۔ وہ ملاقات کی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ ڈیڈی، وستونیا نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ ہیلو وستونیا، کہو کیا حال ہیں تمہارے؟ ڈیڈی آپ کو یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ نہیں بیٹے، بالکل نہیں۔ یہ جگہ تو بڑی پرسکون ہے، یہاں رہ کر تو زندگی بلکہ ماضی پر غور کرنے کا سب سے اچھا موقع ملا ہے۔ میں نے کبھی ماضی پر غور نہیں کیا تھا وستونیا، لیکن یہاں آ کر میں نے اپنے پورے ماضی کو دیکھا تو مجھے اتنا لطف آیا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ ڈیڈی، ڈیڈی یہ سب کچھ، ہاں وستونیا، یہ سب کچھ ضروری تھا بیٹے، بلکہ اگر یہ نہ ہوتا تو شاید مجھے زندگی میں کبھی اپنا جائزہ لینے کا موقع نہ ملتا۔ رانا اقبال خاموش نگاہوں سے آغا سیٹھ کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ آغا سیٹھ نے آہستہ سے کہا، آپ کون صاحب ہیں؟ ڈیڈی یہ فیروزہ کے والد ہیں، رانا اقبال، میری اتنی مدد کر رہے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ گڈ، ویری گڈ۔ آغا سیٹھ، میں یہ ثابت کر کے رہوں گا کہ آپ بحری قزاق شوگان نہیں ہیں، بلکہ یہ آپ کے خلاف سازش کی گئی ہے۔ ارے رانا صاحب، اس قدر جذباتی نہ ہوں۔ آپ ایک ایسی بات کیسے ثابت کر سکتے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو؟ میں سمجھا نہیں مسٹر آغا سیٹھ۔ بھائی رانا صاحب، ناصر افضال اتنے کچے آدمی بھی نہیں ہیں کہ وہ کسی غلط آدمی پر ہاتھ ڈال دیتے۔ تمام صورتحال میرے علم میں آ چکی ہے۔ انہوں نے کتنی محنت کی ہے یہ نہیں دیکھتے۔ آپ جزیرے تک گئے ہیں، وہ جو میرا مسکن تھا، حالانکہ اب میں اس کا تصور بھی چھوڑ چکا تھا۔ وہاں سے بے شمار لوگوں کو پکڑ لائے ہیں، اور یہ سب کے سب اس بات کی تصدیق کریں گے کہ میں شوگان ہوں۔ ایسی حالت میں آپ بھلا کیسے اس بات کا ثبوت حاصل کر سکتے ہیں کہ میں آغا سیٹھ ہوں؟ شوگان نہیں، لیکن آغا صاحب۔ نہیں، یہ میرا فرضی نام ہے۔ میں آغا سیٹھ نہیں، شوگان ہی ہوں۔ میری ایک بڑی عجیب کہانی ہے، کس طرح میں بحری قزاق بنا اور کس طرح ان راستوں پر آگے بڑھا۔ بڑی وسعت ہے اس کہانی میں، بڑی طویل کہانی ہے یہ۔ میں عدالت کو یہ کہانی ضرور سناؤں گا، کیونکہ اس میں بڑے دلچسپ اور عبرت اثر پہلو پوشیدہ ہیں، لیکن آپ کی یہ بات کہ آپ یہ ثابت کر دیں گے کہ میں شوگان نہیں، آغا سیٹھ ہوں، میرے لیے باعث ہنسی ہے۔ ہنسی آتی ہے مجھے اس بات پر۔ بھائی معاف کیجئے گا، میں شوگان ہی ہوں، اور شوگان ہی تھا۔ وہ بحری قزاق جس کے نام سے سمندر میں سفر کرنے والے کانپتے تھے۔ جس طرف کا رخ میں کرتا تھا وہاں تباہی اور بربادی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا تھا، لیکن پھر آسمانوں سے مجھ پر نیکیاں اتاری گئیں، اور یہ نیکیاں ایک انسان کی شکل میں تھیں۔ ان نیکیوں نے مجھے یہ بتایا کہ جو کچھ میں کرتا رہا ہوں وہ اچھا نہیں تھا۔ زندگی کے راستے مختلف ہوتے ہیں۔ انسان عمر کے ایک دور میں آ کر اپنی تمام کارکردگیوں سے غیر مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ شکر ہے کہ مجھے ان راستوں پر لانے والا ان راستوں پر لے آیا، اور اس کے بعد یہ تمام کارروائی ہوئی۔ دراصل رانا اقبال صاحب، میں نے ایک فیصلہ کیا تھا
کہ اگر آغا سیٹھ کی حیثیت سے آخر تک میں اپنی زندگی کو برقرار رکھ سکا تو واقعی بھرپور کوشش کروں گا کہ بہترین انسان بن سکوں۔ اگر یہ بات کبھی منظر عام پر آئی کہ میں آغا سیٹھ نہیں بلکہ شوگان ہوں، تو پھر اس بات کو خوشی سے تسلیم کر لوں گا کہ میں بحری قزاق شوگان ہی ہوں۔ اس طرح ہو سکتا ہے میرے گناہوں کا کچھ ازالہ ہو جائے۔ رانا اقبال کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ اس نے کہا، لیکن مسٹر آغا سیٹھ، اس طرح آپ کو نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ آپ پر بہت سے قتل کے الزامات ہیں۔ دیکھو رانا اقبال، تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو، میں تمہارے راستے نہیں روکوں گا، اس لیے کہ تم محبت سے یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ سچی بات یہ ہے کہ میرے بعد میرے وسطونیہ کو کچھ محبت کرنے والوں کی ضرورت پیش آئے گی۔ کوئی آدمی ایسا میری نگاہوں کے سامنے آ جائے جو بے لوث اس کی مدد کر رہا ہو، تو میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کا باعث اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ لیکن جہاں تک مسئلہ اس بات کا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کا کوئی وکیل یہ بات ثابت نہیں کر سکے گا کہ میں شوگان نہیں ہوں۔ ناصر افضال نے بڑی محنت سے کام کیا ہے، کہیں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ یہ کوشش تو بیکار ہوگی۔ تم تمام تر کوششیں اس بات پر صرف کرو کہ اب وسطونیہ کو سنبھالا جائے۔ اور ہاں سنو، اس سلسلے میں ایک خاص پہلو مد نگاہ رکھنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک بحری قزاق کی دولت اس کے اثاثے قبضے میں لیے جا سکتے ہیں، تو وہ دولت جو اس نے اپنے کاروبار کے ذریعے جائز طریقے سے کمائی ہے، جس کے سلسلے میں ٹیکس وغیرہ ادا کیے ہیں، محفوظ رہ جائے۔ میں سمجھتا ہوں وہ دولت بھی اتنی ہے کہ وسطونیہ اپنی تمام زندگی بڑے عیش و آرام سے گزار سکے گا۔ اس وقت میرا اصل مسئلہ یہ ہے، اور اس مسئلے کے لیے تم جتنی کوششیں کر سکتے ہو مسٹر رانا اقبال، تو وہی تمہاری محنت کا صلہ ہوگی، اور میں اس کے لیے تمہارا شکر گزار ہوں گا۔ ایک اور مسئلہ بھی زیر بحث آتا ہے، میں ہر پہلو کو تمہارے ساتھ واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ اور وسطونیہ، تم تو جانتے ہی ہو میرے بیٹے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے۔ لوگ یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ تم میرے بیٹے نہیں ہو، اور یہ ایک سچائی ہے کہ تم میری اولاد نہیں ہو۔ میرا بیٹا تو مر چکا تھا، تم میں مجھے اس کی جھلکیاں نظر آتی تھیں، جن کی وجہ سے میں اور میری بیوی سپازیہ تم پر فریفتہ ہو گئے تھے۔ یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس طرح تمہیں میری باقی دولت سے بھی محروم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مسٹر رانا اقبال، یہ بات منظر عام پر نہیں آنی چاہیے۔ اس کے لیے تم فائٹ کر سکتے ہو۔ وسطونیہ اس سلسلے میں تمہاری بھرپور مدد کرے گا۔ رانا اقبال کے چہرے پر شدید تشویش کے آثار پھیل گئے تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، آپ نے یہ بات میرے سامنے کہہ دی ہے آغا سیٹھ، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ بات آپ کی زبان سے دوبارہ نہیں نکلنی چاہیے۔ بھائی، تمہیں آگاہ کرنا ضروری تھا، کیونکہ کم از کم میں یہ اندازہ لگا چکا ہوں کہ تم میرے بیٹے کی کس قدر مدد کر رہے ہو۔ یہ ایک سچائی ہے کہ وسطونیہ میرا بیٹا نہیں ہے، وہ کہیں اور سے میرے پاس پہنچا تھا۔ اچھا خیر، اس بات کو جانے دو، یہ قابل ذکر مسئلہ نہیں ہے، لیکن ناصر افضال صاحب اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں تو پھر صورتحال بہت خراب ہو جائے گی۔ وسطونیہ اس دولت سے محروم ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں اور جو بھی وکیل تم کرو، اس کی تمام تر توجہ اس بات پر رہنی چاہیے کہ اگر یہ نکتہ عدالت میں اٹھایا جائے تو اسے غلط ثابت کر سکو۔ مجھ سے اگر بیان لیا جائے گا تو میں یہی جواب دوں گا کہ وسطونیہ میرا ہی بیٹا ہے، اور اس سلسلے میں لگائے گئے تمام الزامات غلط ہیں۔ رانا اقبال مسلسل تشویش کا شکار تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہ بات آپ میرے علم میں لے آئے آغا سیٹھ، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس سلسلے میں کیا کرنا ہے؟ سمجھتا ہوں، اچھی طرح سمجھتا ہوں، تم بے فکر رہو۔ ہاں وسطونیہ، اب مجھے ذرا سپازیہ کی سناؤ، وہ کس حال میں ہے؟ وہ بیمار ہیں ڈیڈی، آپ کی گرفتاری کے بعد سے اب تک بے ہوش ہیں اور ہسپتال میں ہیں۔ آغا سیٹھ کے چہرے پر تشویش کے آثار پھیل گئے۔ وہ چند منٹ تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، ہاں، سپازیہ کی کہانی بھی بہت عجیب ہے۔ وہ معصوم لڑکی میری درندگی کا شکار ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس نے میرے دل میں ایسی محبت پیدا کر لی کہ ناقابل بیان ہے۔ اس کا اس دنیا میں میرے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہے۔ بارہا وہ مجھ سے اس کا تذکرہ کرتی رہی تھی، لیکن بالآخر میں نے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ میں ناقابل تسخیر ہوں۔ اس بات سے وہ مطمئن تو نہ ہوئی تھی۔ اکثر میں نے اسے رات کو تنہائیوں میں جاگتے ہوئے دیکھا، لیکن خیر چھوڑو ان باتوں کو۔ اس کے لیے کچھ کرو، اسے کچھ نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ میرے لیے سب سے زیادہ دکھ کی بات یہی ہوگی
جہاں تک رہا میری خلاصی کا مسئلہ، تو اس بات کو تم لوگ ذہن سے نکال دو۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ مجھے موت کی سزا ملے۔ بھائی دیکھو نا، یہ میرے ضمیر کا مسئلہ ہے۔ میرا ضمیر مجھ سے یہی مطالبہ کرتا ہے۔ چنانچہ بہتر ہے کہ تم لوگ میری اس خواہش کی تکمیل ہو جانے دو۔ میرے لیے سکون اور نجات چاہتے ہو تو اس سلسلے میں کوشش نہ کرنا، اور اگر تم نے یہ کوشش کی تو میں انہیں عدالت میں بے اثر کر دوں گا۔ ہاں وستونیا، تم سے خواہش ہے کہ سپازیا کو پوری طرح سے مدد دینا، اسے زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ بہت ہی عجیب کہانی ہے اس کی۔ یوں سمجھ لو مختصر الفاظ میں کہ ایک جہاز پر حملہ کیا تھا میں نے۔ بہت قدیم بات ہے، اتنی پرانی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ یہ سمجھ لو میری زندگی کا دوسرا یا تیسرا واقعہ تھا، اور اس وقت میری وحشت اور بریت عروج پر تھی۔ سپازیا ایک ایسے شخص کی بیٹی تھی جسے غلام بنا لیا گیا تھا۔ سپازیا کو اتنی اذیتوں کا شکار کیا گیا تھا کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی۔ بہرطور اسی جہاز پر میں نے حملہ کیا اور اس پر موجود تمام افراد کو قتل کر دیا۔ سپازیا اور اس کا باپ میری قید میں آیا۔ میں انہیں اپنے ساتھ اس جزیرے پر لے آیا، لیکن بعد میں جب مجھے بوڑھے کی کہانی معلوم ہوئی تو میں نے اسے زندگی کے قریب لانے کی کوشش کی۔ بوڑھا تو جانبر نہ ہو سکا، لیکن میں رفتہ رفتہ سپازیا کی ذہنی حالت درست کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ میری غلامی کرنے لگی، لیکن وہ ایسی اعلیٰ صفات کی مالک تھی کہ اس نے میرے دل میں جگہ بنا لی۔ بیچاری نہ اپنے ماضی سے واقف تھی، نہ اپنے گھر بار سے، نہ حالات سے۔ بس اس کی نگاہوں میں ایک ہی شخصیت تھی، وہ تھی میری شخصیت۔ چنانچہ میں نے اسے اپنی بیوی بنا لیا۔ اس کے بعد ہمارے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا۔ وہ اچھا خاصا بڑا ہو گیا تھا، لیکن تقدیر نے اسے ہمارے ساتھ نہ رہنے دیا۔ ہم نے اس کا نام وستونیا رکھا تھا۔ ہمارا وستونیا مر گیا اور اس کے بعد سپازیا ویران ہو گئی۔ میں نے اس کی ویرانیاں دور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، اور تقدیر نے مجھے اس میں کامیاب نہ ہونے دیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس لڑکے کو اپنا بیٹا تصور کر لیا۔ ہم نے اسے اس شکل میں پایا تھا۔ بس اتنی سی کہانی ہے سپازیا کی۔ وہ قابل رحم ہے، کیونکہ اس نے زندگی میں شوگان کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا۔ اس کے لیے یہ بہت بڑا سانحہ ہے کہ شوگان کسی خطرے میں ہو۔ اسے سنبھالنا تمہارا کام ہے وستونیا، اسے سنبھالے رکھنا۔ وستونیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ رانا اقبال بھی متاثر تھا۔ چند لمحات تک وہ خاموشی سے کچھ سوچتے رہے، پھر ایک گہرا سانس لے کر بولے، آہ مسٹر شوگان، میری دلی خواہش تھی کہ میں آپ کو زندگی کی جانب لے آؤں، لیکن آپ کی کہانی بڑی عجیب ہے۔ بھائی یوں سمجھ لو کہ بعض اوقات انسان کی طلب کچھ عجیب سی ہوتی ہے۔ اب میری طلب موت ہے، صرف موت۔ نہیں ڈیڈی نہیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ ماں کو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ ایسے نہ کہیں، ایسا نہ سوچیں۔ دیکھو وستونیا بیٹے، میں نے زندگی میں کبھی تم سے کچھ نہیں مانگا۔ جو کچھ تم نے کہا وہ میں نے کیا، اور یہ بات بھی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ بھی تمہاری ہی خواہش تھی کہ میں مہذب دنیا کو اپنا لوں۔ دیکھو اب مجھے تم نے مہذب بنا لیا ہے تو مجھے اچھے انسان کی طرح مر جانے دو۔ میرے لیے تمام کوششیں کرنا بے سود ہوگا۔ یہاں میں تم سے تعاون نہیں کر پاؤں گا۔ وستونیا بہتر ہے کہ ہمارے درمیان کبھی کوئی اختلاف نہ ہونے پائے۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ وستونیا نے کچھ کہنا چاہا۔ رانا اقبال نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نہیں وستونیا، اب اس کے بعد کچھ کہنا بیکار ہے۔ پھر وہ آغا سیٹھ سے مخاطب ہو کر بولا، میں ہمیشہ آپ کو آغا سیٹھ کہوں گا۔ آغا سیٹھ، اگر تقدیر خود آپ کے بارے میں یہ فیصلہ کر دے کہ آپ کو زندگی سے موت کی جانب آنا ہے، تو کیا آپ تقدیر کے فیصلے کو بھی قبول نہیں کریں گے؟ دیکھو دوست، میں جانتا ہوں کہ تقدیر میرے بارے میں کیا فیصلہ کرے گی۔ تم اسے میرا علم کہہ لو، میری ذہانت کہہ لو، میرا تجربہ کہہ لو، بہرطور وہی ہوگا جو مجھے معلوم ہے۔ باقی جہاں تک رہا مسئلہ اس کا کہ تقدیر مجھے زندگی دینا چاہے گی، تو یہ زندگی اگر تمام تر اعترافات کے بعد بھی مجھے ملی تو میں اسے قبول کر لوں گا، کیونکہ یہ پھر تقدیر کا فیصلہ ہوگا۔ رانا اقبال نے آہستہ سے کہا، اب ہمیں اجازت دیں آغا سیٹھ۔ ہاں، اور سنو وستونیا، میرے پاس بار بار آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی ماں پر پوری توجہ دو، اس کا بھرپور خیال رکھو۔ آپ بھی مسٹر اقبال، میں نہیں جانتا کہ آپ وستونیا کی طرف اس طرح کیوں مائل ہو رہے ہیں، لیکن تھوڑے بہت اندازے میں نے بھی قائم کیے ہیں آپ کے بارے میں۔ آپ ذرا اس بات کا خیال خاص طور سے رکھیے گا۔ رانا اقبال نے پرخیال انداز میں گردن ہلا دی۔ اس کے بعد وہ وستونیا کو وہاں سے لے کر چل پڑا۔ وستونیا گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔
اب کیا خیال ہے مسٹر وستونیا؟ کہاں جاؤ گے، ہسپتال یا گھر؟ ہسپتال۔ ابھی میری ماں سے ٹھیک طرح سے ملاقات نہیں ہوئی، میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ مسٹر شوگان کے بارے میں اب تمہاری کیا رائے ہے؟ میری عقل جواب دے چکی ہے انکل، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ ایک بات میں جانتا ہوں بیٹے کہ شوگان پر اب دوسری کیفیت طاری ہے۔ وہ کسی بھی طور اس بات کو عدالت میں قبول نہیں کرے گا کہ وہ شوگان نہیں ہے۔ چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پہلو کو مد نگاہ رکھیں اور جو بھی کارروائی ہو اس انداز میں کی جائے۔ دراصل میں تو تمہیں رانا جمال کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ رانا جمال میرا بھائی ہے، اس ملک کا ایک بہترین بیرسٹر ہے۔ میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ شوگان سے ملاقات کرنے کے بعد میں تمہیں اس کے پاس لے کر آؤں گا۔ سنو وستونیا، جو کچھ مسٹر شوگان نے کہا ہے وہ اتنا مضبوط اور درست ہے کہ ہمیں اس کے اشاروں پر چلنا ہوگا۔ اگر ذرا بھی کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو پھر ہمیں ایک عظیم خسارے سے دوچار ہونا پڑے گا۔ شوگان نے جو کچھ کیا ہے وہ اس کی سزا چاہتا ہے، یہ اس کے ضمیر کی آواز ہے۔ تم اس آواز کو دنیا کی کسی آواز سے دبا نہیں سکتے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی مرضی کے خلاف کام کر کے اپنے بہت سے نقصانات کر بیٹھیں۔ کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ میں تمہیں جمال کے پاس لے چلوں؟ انکل، میرے سلسلے میں تو اب تمام فیصلے آپ ہی کریں گے۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ وستونیا نے کہا اور رانا اقبال نے گردن ہلا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک خوبصورت عمارت کے پاس پہنچ گئے۔ یہ عمارت ایک شاندار سڑک پر واقع تھی۔ یہاں زیادہ تر دفاتر بنے ہوئے تھے۔ عمارت کی پہلی منزل پر ایک بہت ہی خوبصورت دفتر کے دروازے کو کھول کر رانا اقبال اندر داخل ہو گیا۔ بہت بڑے کمرے میں بہت بڑی میز کے پیچھے رانا اقبال ہی کا ایک ہم شکل شخص بیٹھا تھا جو بے حد اسمارٹ اور بے حد ذہین نظر آ رہا تھا۔ اس نے ان دونوں کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور مسکراتا ہوا کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ مسٹر وستونیا ہیں۔ جی، وستونیا نے پرخیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ رانا جمال نے انہیں کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بھائی جان مجھے سارا کیس بتا چکے ہیں۔ ہاں، آپ یہ سنائیے بھائی جان کہ مسٹر آغا سیٹھ سے ملاقات کی؟ ہاں، بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے۔ کیا گفتگو ہوئی ہے آپ کی اور ان کی؟ جواب میں رانا اقبال نے آغا سیٹھ سے ہونے والی تمام گفتگو سنا دی۔ رانا جمال پرخیال انداز میں ان دونوں کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، اس طرح تو یہ ثابت ہوا کہ اگر میں مسٹر آغا سیٹھ کے بارے میں اپنے طور پر کارروائی کرتا تو مجھے عدالت میں شرمندگی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ آغا سیٹھ کا یہی کہنا ہے، اب وہ ہر قیمت پر اپنے لیے سزا کا طلبگار ہے اور کسی بھی طور اس بات کی تردید کرنے کو تیار نہیں کہ وہ شوگان نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں بھائی جان، میری زندگی میں ایسے بہت سے واقعات آ چکے ہیں، بہت سے مجرم جرم کرنے کے بعد حالانکہ وہ اپنے طور پر اپنی گلو خلاصی کرا سکتے ہیں لیکن اعتراف جرم کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ایک اندرونی جذبہ ہے جس کو ہم ناقابل شکست قرار دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے اس سلسلے میں کوششیں کی تو سخت ناکامی سے دوچار ہونا پڑے گا اور یہاں اب کیس کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ کیا؟ رانا اقبال نے پوچھا۔ وہ یہ کہ ہم اس بات پر زور نہیں دیں گے کہ مسٹر شوگان دراصل شوگان نہیں ہے، بلکہ اگر یہ نقطہ عدالت میں اٹھایا گیا کہ وستونیا ان کا بیٹا نہیں ہے تو ہم اس سلسلے میں بھرپور تردید کریں گے۔ ٹھیک ہے رانا جمال، تمہیں اسی بنیاد پر اس کیس پر کام کرنا ہے۔ یہ وکالت نامہ ہے، مسٹر وستونیا کے دستخط درکار ہیں، باقی مسٹر شوگان کے دستخط میں خود لے لوں گا، لیکن اب اس کیس کی نوعیت ذرا تبدیل ہو گئی ہے، اس لیے مجھے نئے سرے سے کام کرنا پڑے گا۔ کیا آپ مجھ سے تعاون کریں گے مسٹر وستونیا؟ جی، رانا اقبال صاحب جو کچھ فرما رہے ہیں میں اس سے منحرف نہیں ہو سکتا، وستونیا نے جواب دیا۔ رانا جمال نے وکالت نامہ وستونیا کے سامنے رکھا اور اس نے اس پر دستخط کر دیے۔ رانا جمال کہنے لگا، مسٹر وستونیا، بعض اوقات تقدیر نہ جانے کیسے کیسے راستے اختیار کر جاتی ہے، ہمیں ان راستوں پر چلنا پڑتا ہے، لیکن پامردی سے چلنا ہی انسانیت کی معراج ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پامردی ہی آپ کو کامیاب کر سکتی ہے۔ آپ کے شانوں پر ماں کا بوجھ ہے، اس بوجھ کو بھی سنبھالنا ہے آپ کو، ان ذمہ داریوں کو قبول کر کے ہی آپ سرخرو رہ سکتے ہیں۔ جہاں تک معاملہ ہے ان واقعات کا جن کی کوئی تفصیل مجھے معلوم نہیں ہے اور نہ ہی میں ذاتی طور پر اس بات کو معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا شوگان کے ساتھ واسطہ کیسے پڑا، لیکن اب تقاضا ہے اس بات کا کہ آپ اس بات کو بھول جائیں کہ آپ شوگان کے بیٹے نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں مجھے آپ سے کچھ مزید معلومات درکار ہوں گی۔ آپ بالکل مطمئن رہیں، جو ذمہ داری آپ میرے سپرد کریں گے میں اسے پورا کروں گا۔
شکریہ، بے حد شکریہ۔ اور بھائی جان، میرے لائق اور کوئی خدمت نہیں؟ جمال، تم اپنا کیس تیار کرو، ہم ذرا سپازیا کو دیکھتے ہیں، رانا اقبال نے کہا، اور پھر وہ رانا جمال کے دفتر سے باہر نکل آیا۔ کار میں بیٹھ کر اس نے کہا، تم میری کارروائی سے مطمئن ہو وستونیا انکل؟ اب آپ مجھ سے یہ سوال نہ کریں، آپ لوگ میرے لیے جو کچھ کر رہے ہیں، میں میں وستونیا جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔